ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا، میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، اس سے عبرت ہوتی ہے، انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے، کوئی غم ہی نہ ہو، اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائیں، ختم، سب کے پاس پیسہ، سب کے پاس صحت، اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے، شادی ٹائم پہ ہو گئی، بیگم بالکل صحیح، میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر، بالکل صحیح آدمی مل گیا، ساس ایک دم ایکوریٹ، بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا، یہی ہوگا نا پھر ضمن سب کچھ اگر صحیح ہو جائے۔ رزق کی کشادگی تو ایک، یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا، کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں، سب خوشحال زندگی شروع کر دیں، سب کے سر پہ بال ہوں، سب کی صحت اچھی ہو، اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو، اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہو، بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک، ساس بھی بہت اچھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، سسر صاحب بھی بہت نیک، نندیں ایک نمبر کی ہوں، بہترین، وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا، اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں، بھابھی بہت اچھی، اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ چاند سی بھابھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ سارا سیٹنگ ہو جائے نا، ہے نہیں نا مسئلہ، سارے یہی تو، سارے مسائل ہی یہی ہے نا، کنواروں کی شادی ہو جائے، جاب اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بل جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اتنا بل آئے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایف آئی آر کٹوانی ہے، آپ گئے، چور کا نام بتاؤ، ایف آئی آر کٹ گئے 2 منٹ میں، اگلے دن چور عدالت میں، آپ نے کیس کیا، آپ کو آپ کے پیسے مل گئے، چور کو سزا ہوئی، سزا کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا، لیکن سزا کے بعد۔ تو یہ اگر نظام ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے، ہر چیز کیا ہو، ہٹو بچوں، تو ہر چیز اگر تمیز سے ہو، نہ جعلی حکیم ہو، اور ڈاکٹر بھی بالکل فٹ فاٹ، حکمران بھی، فوج بھی اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کر رہی ہو، اس میں بھی کرپشن بالکل بھی نہ ہو، ایک دم ہٹو بچوں ہوگا، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ نظام عالم تباہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا یہ، لبغوا فی الارض، مجھے سب بھول جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے، میرا انکار بھی ہوگا، میرے پیغمبروں کا انکار بھی ہوگا، میری کتابوں کا بھی انکار ہوگا، نماز روزہ ختم، حج ختم، اللہ سے دعائیں مانگنا ختم، لبغوا فی الارض، زمین میں سب اللہ کے باغی بن جائیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ٹینشنیں ختم ہو جائے، اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ختم ہوگی، پھر مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں، پھر ٹینشن میں ہی تو اللہ یاد آتا ہے، پیٹ بھرموں کو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے۔ تو لبغوا فی الارض، زمین میں سب کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہ بات پتہ نہیں کس بات پہ شروع کی تھی، یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اچھے ہو تو کل بھی اچھے رہو گے، یہ ضروری نہیں ہے. تو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں، اللہ بچائے فالج بھی ہو سکتا ہے، کڈنی فیل ہو گیا، مالدار تھے غریب ہو گئے، گھر میں محبت تھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، بے روزگار ہو گئے، صحت تباہ ہو گئی، جانی دشمنیاں پیدا ہو گئیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے، کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا؟ یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے، قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات آ گئی، تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر کو.